الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں التوبۃ ممحات، توبہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ التوبۃ ممحات، توبہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بشماری الموجز فی اصول الفقہ میں جو ہے یہ بحث تھی اجتماع الامر والنہی فی شیء بعنوانین، کیا امر و نہی ایک چیز میں جمع ہو سکتے ہیں یہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کی خدمت میں پچھلے درس میں اجتماع کی قسمیں بیان کیں، اجتماع آمری، اجتماع معموری اور اجتماع موردی، اور عرض کیا تھا کہ بے شماری اجتماع معموری میں ہے، نہ آمری میں ہے، نہ موردی میں ہے۔ اور پھر اس مسئلے میں ایک بات تھی کہ فی شیء واحد، واحد سے کیا مراد ہے؟ واحد سے مراد تھا واحد وجوداً، یعنی دو چیزیں وجود خارجی میں واحد ہوں، وجود خارجی میں وہ ایک ہوں۔ یہ دو مطلب ہے امر تھے، امر اول اجتماع کے بارے میں اور دوسرا ما هو المراد من الواحد، یہ بیان ہو چکا۔ آج کی بحث یہاں سے آگا جان الامر الثالث الاقوال فی المسألۃ، امر و نہی ایک چیز میں جمع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اس سلسلے میں جو اقوال ہیں وہ عرض خدمت ہیں آپ کی بھائیوں کے۔ دو مطلب ہے لوگوں کا اختلاف ہے، دو دستے ہیں گروہوں کے، ٹھیک ہے۔ ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے جن کا میں نام لوں گا، جو کہتے ہیں جائز ہے اجتماع امر و نہی، جائز ہے، وہ بزرگان کے نام ہیں جن میں مثلاً فضل ابن شاذان ہے، سید مرتضیٰ ہیں، بزرگان اور علماء متأخرین ہیں، محقق اردبیلی ہیں، محقق خراسانی ہیں، محقق بروجردی ہیں، امام خمینی ہیں، ٹھیک ہے، محدث کلینی ہیں۔ ان کا ایک نام دیا ہے جو اجتماع امر و نہی کے قائل ہیں کہ امر و نہی جو ہے ایک چیز میں جمع ہو سکتا ہے۔ اور ایک دوسرا قول ہے جو آغا محقق خراسانی کا ہے کفایہ میں، وہ کہتے ہیں اجتماع امر و نہی جو ہے فی شیء واحد، فی شیء واحد میں جمع نہیں ہو سکتا ہے، محال ہے۔ امر و نہی کا ایک چیز میں جمع ہونا محال ہے، محقق خراسانی کا نظریہ یہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں اجتماع امر و نہی میں دو قول ہو گئے، ایک قول ہے جواز کا اور ایک قول ہے امتناع کا۔ وہ لوگ جو قائل ہیں اجتماع امر و نہی کے، ان کی دلیل یہ ہے، دلیل ابھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پس اصل دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے اجتماع والا اور ایک قول ہے امتناع کا۔ جو اجتماع کے قائل ہیں انہوں نے یہ دلیل دی ہے، فرماتے ہیں امر کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے جو مولا کی غرض میں دخیل ہو، نہ وہ چیزیں جو مطلب یہ ہے کہ ملازمات ہیں، ملازمات موضوع حکم نہیں ہیں، طبیعت موضوع حکم ہے۔ امر کا تعلق نہیں ہوتا ہے مگر اس چیز کے ساتھ جو مولا کی غرض میں دخیل ہو، نہ اس کے جو مطلب ہے ملازمات ہیں اور خصوصیات ہیں وہ امر میں دخیل نہیں ہوتی ہیں۔ پس وہ جو مولا کا امر جس چیز کے ساتھ تعلق ہے وہ ہے حیثیت صلاتیہ اس مورد بحث میں، یعنی حکم جو ہے وہ عنوان صلاۃ کے اوپر آیا ہے، خصوصیات کے اوپر جو ہے وہ امر نہیں آیا ہے، امر طبیعت صلاۃ پر ہے، ٹھیک ہے۔ احکام عنوان کے اوپر آتے ہیں، یعنی پس حکم جو ہے وہ عنوان صلاۃ کے اوپر آیا ہے،
چاہے وہ جو صلات ہے وہ مقام خارج میں غصب کے ساتھ جمع ہو جائے، اسی طرح نہیں جو ہے وہ حیثیت صلاتیہ ہے، عنوان غصبیت پر ہے۔ منہی عنان جو ہے، منہی عنان جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ حیثیت غصبیہ ہے، عنوان غصبیت پر حکم آیا ہے، اگرچہ وہ صلات کے ساتھ بھی جمع ہو جائے۔ تو خلاصہ ان جواز والوں کی دلیل کا یہ بنتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ احکام عنوان پر آتے ہیں، احکام معنون پر، مصادیق خارجی پر، خارجی فعل پر احکام نہیں آتے ہیں۔ مثلا جب مولا کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، تو یہ مولا کا امر عنوان صلاۃ کے اوپر آیا ہے، نہ خارجی نماز کے اوپر آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خارجی نماز وہ ہے جو میں خارج میں پڑھتا ہوں، قیام رکوع سجود کرتا ہوں، جو مکلف کا فعل ہے، نہیں کا مولا کا جو امر ہے وہ عنوان صلاۃ بما ہوا صلاۃ کے اوپر آیا ہے۔ وہ صلاۃ جو مکلف پھر خارج میں پڑھتا ہے، احکام اس کے اوپر نہیں آتے ہیں، احکام عناوین کے اوپر آتے ہیں۔ معنون یعنی وہ جو احکام مطلب ہے، معنون یعنی جو مصداق ہے نا، ان پر احکام نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ان کی دلیل آگا جان۔ تو پس جب مامور بے حیثیت صلاتیہ ہے اور منہی عنان حیثیت غصبی ہے، عنوان غصبی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ عنوان دونوں کا الگ الگ ہے، دونوں کا عنوان الگ الگ ہے۔ اجتماع امر و نہی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اپنے مطلب کی تائید کے لیے دلیل لے کر آتے ہیں کہ دیکھو اجتماع امر و نہی کا ہونا جائز ہے، کیونکہ نماز جو ہے غصبی جگہ کے اوپر جائز نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں آئی ہے ہمارے اس مطلب پر کہ امر و نہی جائز ہے۔ تائید یہ ہے کہ نماز غصبی جگہ پر پڑھنا جائز نہیں، اس پر کوئی روایت کوئی نہیں ہے، روایت کوئی نہیں ہے، جبکہ یہ مسئلہ مورد ابتلا تھا، لوگوں مبتلا بے تھے، لوگ اس مسئلے سے مطلب پیش آ رہا تھا، اموال مغصوبہ تھے دولت امویہ اور عباسیہ میں، ٹھیک ہے، تو اس وقت تو وہ مشکلات تو تھیں، ٹھیک ہے نا، غصبی جگہ ہوتی تھی، تو پھر وہاں یہ کوئی بات نہیں آئی کہ غصبی جگہ پر نماز پڑھنے سے نا نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر مولا کی طرف سے نہیں آئی ہوتی تو ہم تک بھی پہنچتی، ہم تک بھی پہنچتی۔ تو خلاصہ ایک تو یہ ہو گیا ان کی دلیل کا کہ اس اجتماع امر و نہی کے تائید میں کہ کوئی روایت نہیں آئی ہے جو کہے نماز پڑھنا جو ہے نا غصبی جگہ کے اوپر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور نماز باطل ہے، جبکہ یہ مسئلہ جو ہے مبتلا بے تھا، کوئی روایت آتی نہیں، کوئی روایت وغیرہ نہیں آئی ہے۔ اور جو اس کے مقابلے میں دوسرا قول ہے آغا محقق خراسانی کا، ان کی دلیل کا خلاصہ یہ بنتا ہے جو فرماتے ہیں کہ اجتماع امر و نہی منع ہے۔ آغا کی دلیل کیا ہے؟ محقق خراسانی کی جو منع کے قائل ہیں، پہلا مقدمہ ان کا یہ ہے کہ احکام خمسہ کے درمیان تضاد پایا جاتا ہے، احکام خمسہ کے درمیان تضاد پایا جاتا ہے، منافات ہے کہ مولا ایک مرتبہ ایک زمانے میں بحث بھی کرے اور زجر بھی کرے، اسی زمانے میں وجوب اور حرمت قابل جام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تکلیف محال ہے امر و نہی کا ایک ہی زمانے میں جمع ہونا۔ ایک تو یہ ہے کہ احکام خمسہ میں تضاد ہے، دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ متعلق احکام جو ہیں وہ فعل مکلف ہے، وہ فعل مکلف ہے، اور وہ فعل جو مکلف سے خارج میں صادر ہوتا ہے وہ متعلق احکام ہیں، نہ عنوان تکلیف متعلق احکام ہیں۔ پہلے والوں کا زور اور مرکز دلیل کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے متعلق احکام عنوان ہیں، اور آغا کا کیا ہے آغا جان؟ آغا فرماتے ہیں متعلق احکام فعل مکلف ہے، ٹھیک ہے،
اور وہ جو فعل مکلف سے خارج میں صادر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہے جناب عالی۔ تو پس خارج میں ایک ہی چیز پر مکلف کا جو خارجی فعل ہے اس پر امر بھی آئے اور نہیں بھی آئے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اجتماع امر و نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے جناب ان کی دلیل۔ اور پھر آغا حضرت آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی نے اس آغا محقق خراسانی کے دلیل کو رد کر دیا ہے۔ یہ جو رد ہے یہ بعد میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ فعلاً اس مسئلے کو ہم آپ کی خدمت میں جو پیش کیا ہے، آئیے کتاب سے لیتے ہیں۔ بھلا ایک مرتبہ کتاب سے پڑھنے کی بجائے نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جناب یہ جو مسئلہ آپ نے چھیڑا ہوا ہے کہ امر و نہی ایک چیز میں جمع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اس سلسلے میں کتنے قول ہیں جی؟ 2 قول ہیں۔ کچھ بزرگان علماء ہیں جو کہتے ہیں امر و نہی ایک چیز میں جمع ہو سکتے ہیں، اور ان کی بڑی کافی تعداد ہے علماء کی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے مقابلے میں محقق خراسانی کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں جی، اجتماع امر و نہی جو ہے نا ایک چیز میں جمع نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی دلیلیں جو ہیں، جواز والوں کی دلیلیں یہ ہیں کہ احکام جو ہے نا وہ عناوین کے اوپر آتے ہیں، مختصر یہ خلاصہ بنتا ہے اس کا۔ احکام عناوین کے اوپر آتے ہیں، مصداق کے اوپر احکام نہیں آتے ہیں۔ تو پس جب ایک آدمی ایک جگہ کے اوپر نماز بھی پڑھے، ٹھیک ہے، اور وہ جگہ غصب بھی ہو، تو کیونکہ امر کا تعلق صلاۃ سے ہے، غصب کا تعلق عنوان غصبیت سے ہے، عنوان الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ وہ خارج والا فعل ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو آغا محقق خراسانی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ احکام کا تعلق فعل مکلف ہے، فعل خارجی مکلف ہے، اس کے اوپر احکام آتے ہیں، اور احکام کے درمیان تضاد بھی ہے وجوب اور حرمت میں۔ تو وہی خارجی فعل واجب بھی ہو اور خارجی فعل حرام بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگا اس امتناع والوں کی جو دلیل ہے محقق کی، ان کو رد کریں گے۔ آئیے اس کا ترجمہ ذرا غور فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ۔ الامر الثالث الاقوال فی المسألۃ۔ تیسرا جو امر ہے الاقوال فی المسئلہ، مسئلہ میں اقوال کے بارے میں۔ ان القول بجواز الاجتماع هو مذهب اکثر الاشاعرۃ والفضل ابن شعذان من قدمائنا۔ قول بجواز اجتماع یہ مذہب اکثر اشاعرہ ہے، اور فضل ابن شعذان من قدمائنا، اور فضل ابن شعذان کا بھی یہ نظریہ ہے جو ہمارے قدماء میں سے ہیں۔ وَهُوَ الظَّاهِرُ من کلام السید المرتضیٰ فی الذریعہ، اور یہی جواز ظاہر ہوتا ہے کلام سید مرتضیٰ سے کتاب ذریعہ میں۔ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ فَحُولُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا، اور اسی جواز کی طرف گئے ہیں ذَهَبَ فَحُولُ الْمُتَأَخِّرِينَ، بزرگان فحول، بزرگان متأخرین ہمارے اصحاب میں سے۔ کل محقق الاردبیلی، جیسے محقق اردبیلی، وسلطان العلماء والمحقق خونساری وولدہی، محقق خونساری اور ان کے بیٹے، والفاضل المدقق شیروانی، فاضل مدقق شیروانی، والسید الفاضل صدر الدین، سید فاضل صدر الدین، وغیرہم، اور ان کے علاوہ۔ واختارہ من مشایخنا، آگا فرماتے ہیں واختارہ، اور اسی جواز والے نظری کو اختیار کیے ہمارے اساتذہ نے، مشایخنا ہمارے اساتذہ نے، السید المحقق بروجردی والسید الامام الخمینی قدس اللہ اسرارہم، وَيَظْهَرُ مِنَ الْمُحَدِّثِ الْكُلَيْنِي رِضَاهُ بِذَلِكَ، محدث کلینی سے ظاہر ہوتا ہے رضاہ بذالک، کہ وہ بھی اس نظریے پر راضی ہے۔ کیسے جی؟ حیث نقل کلام فضل ابن شعذان فی کتابہ،
کہ انہوں نے کلام فضل ابن شاذان کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الرَّدِّ وَالْقُبُولِ، وَلَمْ يُعَقِّبْهُ، اور پھر اس کتاب میں کسی چیز کو پیچھے نہیں لائے ہیں، رد اور قبول نہیں کیا ہے۔ نقلا کلام الفضل ابن شاذان فی کتاب ہی، اس کو نقل کیا ہے کس سے؟ شاباش، کلام فضل ابن شاذان کو اپنی کتاب میں۔ وَلَمْ يُعَقِّبُوا بِشَيْءٍ مِّنَ الرَّدِّ وَالْقَبُولِ، اور رد والقبول جیسی کوئی چیز اس کے پیچھے نہیں لائے ہیں کہ بھائی میں قبول کرتا ہوں یا رد کرتا ہوں، کوئی چیز نہیں ذکر کی۔ بل يظهر من کلام الفضل ابن شاذان ان ذلك من مسلمات شیعہ، بلکہ یہ ظاہر ہوتا ہے کلام فضل ابن شاذان سے ان ذلك کہ یہ جواز اجتماع امر نہیں مسلمات شیعہ میں سے ہے۔ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِالْامْتِنَاعِ، اما جو قول بالامتناع ہے، فقد اختارہ المحقق الخراسانی فی الکفایہ، قول بالامتناع کو اختیار کیا محقق خراسانی نے فی الکفایہ میں۔ وَأَقَامَ بُرْهَانَهُ، اور اپنا برہان قائم کیا ہے۔ اذا عرفت ذلك فلنذكر دلیل القولین علی سبیل الاختصار، جب آپ نے یہ پہچان لیا، یعنی دو قول ہیں، قول بالجواز قول بالامتناع، آپ نے یہ پہچان لیا، فلنذكر دلیل القولین علی سبیل الاختصار، تو پس ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں قولوں کی دلیل کو بطور اختصار ذکر کریں۔ وَقَدْ اسْتَدَلُّوا عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ بِوُجُوهٍ مِّنْهَا، وَقَدْ اسْتَدَلُّوا، اور استدلال کیا ہے قول بالجواز پر، بِوُجُوهٍ مِّنْهَا، چند وجوہ سے، مِّنْهَا ان میں سے، یہ وجہ جو بتا رہا ہوں، أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَتَعَلَّقُ إِلَّا بِمَا هُوَ الدَّخِيلُ فِي الْغَرَضِ، امر کا تعلق نہیں ہوتا ہے مگر اس چیز سے جو دخیل ہے غرض میں، جو نقش رکھتی ہے غرض میں، جو دخیل ہے غرض میں، دون ما یلازمہ من الخصوصیات غیر الدخیلہ، نہ وہ ملازمات اور خصوصیات جو اس کو ملازم ہیں، غیر الدخیلہ، یہ داخل نہیں ہیں، خصوصیات داخل نہیں ہیں امر میں۔ وَمِثْلُهُ وَالنَّهِي، اور امر کی مثل ہے نہیں، لا يتعلق الا بما هو المبغوض دون اللوازم والخصوصیات، نہیں کا تعلق نہیں ہوتا ہے مگر وہ جو مبغوض ہے، نہ کہ اس کے لوازم اور خصوصیات۔ وہی جو بات کی تھی کہ امر و نہی کا تعلق کس پہ ہے؟ عنوان طبیعت، نہ مصداق، احکام عنوان پر آتے ہیں۔ وَعَلَى ضَوْءِ ذَلِكَ، اس بنا پر، فَمَا هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ هُوَ الْحَیثیۃُ الصَّلَاتِیَّۃُ، اس بنا پر وہ جو مأمور بہ ہے وہ حیثیت صلاتیہ ہے، وہ عنوان صلاۃ ہے۔ وَإِنْ اقْتَرَنَتْ مَعَ الْغَصْبِ فِي مَقَامِ الْإِیجَادِ، اگرچہ یہ نماز ملی ہوئی ہے غصب کے ساتھ در مقام ایجاد، مقام ایجاد میں۔ والمنہی عنہ هو الحیثیۃ الغصبیہ، وہ جو منہی عنہ ہے وہ حیثیت غصبیہ ہے۔ وَإِنْ اقْتَرَنَتْ مَعَ الصَّلَاةِ فِي الْوُجُودِ وَالتَّحَقُّقِ، اگرچہ یہ آغا جان یہ جو غصب ہے یہ ملا ہوا ہے صلاۃ کے ساتھ وجود اور تحقق میں۔ وَعَلَى ذَلِكَ، بنابراین، فالوجوب تعلق بعنوان الصلاة ولا یسری الحکم الى غیرها من المشخصات الاتفاقیت کالغصب، وجوب کا تعلق عنوان صلاۃ سے ہے، ولا یسری الحکم، اور حکم جو ہے سرایت نہیں کرتا الى غیرها من المشخصات الاتفاقیہ، مشخصات اتفاقیہ کی طرف حکم سرایت نہیں کرتا ہے بلکہ حکم عنوان صلاۃ پہ ہے، کالغصب، جیسے غصب ہے۔ کما ان الحرمت متعلقۃ بنفس عنوان الغصب، جس طرح کہ حرمت کا تعلق نفس عنوان غصب سے ہے۔ ولا تسری الی مشخصات الاتفاقیہ، اور یہ حکم سرایت نہیں کرتا ہے مشخصات اتفاقیہ اور خصوصیات اتفاقیہ میں۔ آنی الصلاۃ
فالحکمان ثابتان علی العنوان لا یتجاوزانہ، پس یہ دونوں حکم نماز والا اور حکم غصب والا دونوں حکم ثابت ہیں عنوان پر، لا یتجاوزان، وہ عنوان سے تجاوز نہیں کرتے ہیں، وبالتالی لیس ہناک اجتماع در نتیجہ، وہاں کو اجتماع نہیں ہے، امر و نہی کیا اجتماع نہیں ہو رہا ہے، ہر ایک کا عنوان الگ الگ ہے، احکام عنوان پہ آتے ہیں، احکام عنوان پر جب آتے ہیں تو حقیقت میں یہاں کوئی اجتماع ہی نہیں ہے۔ والذی یؤید جواز الاجتماع هو عدم ورود النص علی عدم جواز الصلاۃ فی المغصوب، اور وہ چیز آقا جان جو تائید کرتی ہے جواز الاجتماع، اجتماع کے جواز کی، هو عدم ورود النص علی عدم جواز الصلاۃ فی المغصوب، نص وارد نہیں ہوئی ہے کہ نماز جائز نہیں ہے غصبی جگہ میں، و بطلان ہے اور نماز باطل ہے، توجہ رکھنا، نص نہیں آئی ہے ما عموم الابتلاء بہی، جبکہ یہ مسئلہ مورد ابتلاء تھا، فإن ابتلاء الناس بالاموال المغصوبة في زمان الدولتين الأموية والعباسية لم يكن اقل من زماننا، لوگ اموال مغصوبہ میں کیا تھے؟ مورد ابتلاء تھے زمان دولت امویہ اور عباسیہ میں، ٹھیک ہے نا، لم یکن اقل من زماننا، تو یہ زمانہ لم یکن اقل من زماننا ہمارے زمانے سے کم نہیں تھا، خصوصاً مع القول بحرمت ما كانوا یغنمون من الغنائم فی تلک الزمان، خصوصاً اس قول کی بنا پر کہ وہ جو غنیمت کو لیتے تھے ما كانوا یغنمون من الغنائم تلک الزمان، اس زمانے میں وہ جو غنیمت لیتے تھے حرام ہے، کیوں بلا؟ حیث ان الجہاد الابتدائی حرام بلا اذن الامام، کیونکہ جہاد ابتدائی حرام ہے بلا اذن الامام، امام کی اذن کے بغیر، علی القول المشہور، مشہور قول کی بنا پر، فالغنائم ملک لمقام الامامت، غنائم مل کے مقام امامت ہے، ومع ذلک لم یصلنا نہی فی ذلک المورد، باوجود اس کے کہ یہ مسئلہ مورد ابتلاء تھا، لم یصل نہی فی ذلک المورد، اس مورد میں نہیں ہم تک نہیں پہنچی ہے، فلو کان لوصل، اگر نہیں ہوتی لوصل تو پہنچتی، والمنقول عن ابن شاذان هو الجواز، اور نقل جو ہوا ابن شاذان سے وہ جواز ہے، وہذا یکشف عن صحت اجتماع الامر والنہی، اور یہ کشف کرتا ہے اجتماع امر و نہی کے صحیح ہونے کو، اذا کان المتعلقان متصادقین علی عنوان واحد، جب دونوں متعلق صادق آ رہے ہوں ایک ہی عنوان پر، استدل القائل بالامتناع بوجوہ، قائل بالامتناع نے استدلال کیا ہے وجوہ سے، اتقنھا واوجزھا ما افادہ المحقق الخراسانی، اتقن وجوہ محکم ترین وجہ، مختصر ترین وجہ وہ ہے جس کو محقق خراسانی نے استفادہ کیا، جس سے بترتیب مقدمات، مقدمات کی ترتیب سے، نذکر المہم منہا، تو ہم اس مہم ترین وجہ کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلے عرض کر چکا ہوں احکام خمسہ کے درمیان تضاد ہے، مقدمہ نمبر 1، مقدمہ نمبر 2، احکام عنوان پر نہیں معنون اور مصداق پر آتے ہیں۔ المقدمۃ الاولی ان الاحکام الخمسۃ متضادۃ، احکام خمسہ میں تضاد ہے، ضرورت ثبوت المنافات والمعاندۃ التامہ بین البعث فی الزمان والزجر عنہ فی ذلک الزمان، منافات ثابت ہے اور معاندت ہے، تامہ ہے، بین البعث فی الزمان، ٹھیک ہے، بحث کرنا اس زمانے میں، والزجر عنہ فی ذلک، اور اسی زمانے میں اس سے کیا کرنا؟ منع کرنا، فالاجتماع الامر والنہی فی زمان واحد من قبیل التکلیف المحال، اجتماع امر و نہی زمان واحد میں از قبیل تکلیف محال ہے، امر و نہی کا جمع ہونا ایک ہی زمانے میں یہ تکلیف محال ہے۔ المقدمۃ الثانیۃ ان متعلق الاحکام ہوا فعل المکلف،
متعلق احکام فعل مکلف ہے، وما یصدر عنہ فی الخارج، اور وہ فعل جو مکلف سے خارج میں صادر ہوا ہے اس پر ہے، لا ما ہوا اسمہ و عنوانہ، نہ کہ وہ جو اسم ہے اور عنوان ہے، عنوان اور اسم پہ حکم نہیں آتا۔ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْعِنْوَانُ فِي مُتَعلِّقِ الْأَحْكَامِ، عنوان کو جو اخذ کیا گیا ہے متعلق احکام میں، مثلا کہا گیا اقیم الصلاۃ، اقیم امر کا حکم صلاۃ کے اوپر آیا ہے، یہ پھر کیا ہے؟ یہ جو عنوان اخذ کیا گیا ہے متعلق احکام میں، لِلْإِشَارَةِ إِلَى مَصَادِقِهَا وَأَفْرَادِهَا الْحَقِيقِيَّةِ، یہ اشارہ کرنے کے لیے مصادیقیہ، اس عناوین کے مصادیق، و افرادها الحقیقیہ، اور اس عنوان کے افراد حقیقی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا مولا آئے ہر مصداق کے اوپر حکم لگائے تو یہ زیادہ حکم لگانے پڑیں گے، نہیں، ایک عنوان کے اوپر حکم لگائے اور وہ عنوان اشارہ کر رہا ہے مصادیق کی طرف، اصل میں یہ ہے، ورنہ حکم عنوان کے اوپر نہیں آتے، عنوان صرف آلہ اور اشارہ ہے مصادیق تک پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں احکام کا تعلق مصادیق پہ ہے، افراد پہ ہے، جو خارج میں مکلف نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر حکم آیا ہے، نہ وہ صلاۃ کے عنوان صلاۃ کے اوپر، مفہوم صلاۃ، طبیعت صلاۃ، اس پر حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ثم استنتجا، پھر نتیجہ لیا آگا نے محقق نے، وقال، اور فرمایا، ان المجمع حیث کان واحدا وجودا و ذاتا، یہ جو اجتماع ہے واحد ہے وجود اور ذات کے لحاظ سے، یکون تعلق الامر والنہی بہ مالا، امر اور نہی کا تعلق محال ہے، وَإِنْ كَانَ التَّعَلُّقُ بِهِ بِعِنْوَانَيْنِ، اگرچہ تعلق جو ہے دو عنوانوں سے ہے، لما عرفت، آپ نے پہچانا، من ان المتعلق الواقعی للتکلیف هو فعل المکلف بحقیقتہ وواقعیتہ لا عناوینہ واسمائہ، آپ نے پہچانا کہ متعلق واقعی یہ تکلیف فعل مکلف ہے حقیقت میں، ٹھیک ہے، اور واقع میں لا عناوین و اسماء، نہ کہ عناوین اور اسماء، عناوین اور اسماء پر حکم نہیں آتا، حقیقت میں فعل مکلف پر آتا ہے بھائی، وہ مکلف جو خارج میں فعل کو انجام دے رہا ہے اس کے اوپر حکم آتا ہے، وجوب یا حرمت جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عنوان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خارج میں آگاہ کا نظریہ، خارج میں جو فعل مکلف ہے اس پر احکام آتے ہیں، لیکن جواز والوں کا نظریہ خارجی فعل پر نہیں حکم آتا، حکم عنوانیت پہ آتا ہے، عنوان غصبیت، عنوان صلاحیت پر آیا ہے، خارج میں جو خصوصیات ہیں کہ مکلف نے کسی جگہ پہ نماز پڑھی، یہ اس نماز کی خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو خصوصیات ہیں وہ مورد دخیل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگا جان دوسرا نظریہ آپ نے سن لیا آگا کا، لیکن استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمہ جعفر سبحانی اس محقق خراسانی کی نظریے کو رد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں پہلا مقدمہ تسلیم بھی کر لیں کہ احکام خمسہ کے درمیان تضاد پایا جاتا ہے، یہ قبول بھی کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات قابل قبول نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں نا، متعلق احکام فعل مکلف ہے، ٹھیک ہے، اور وہ فعل جو مکلف سے خارج میں صادر ہوا ہے وہ متعلق احکام ہے، نہیں، متعلق احکام کیا ہے اگا جان؟ یہ خارجی فعل نہیں ہے بلکہ متعلق احکام عنوان ہیں، عنوان ہیں، کیوں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر خارجی فعل ہو، اگر معنون ہو، عنوان کے مقابلے میں معنون مصداق خارجی فعل مکلف، اگر احکام معنون پہ آئیں، خارجی فعل پر آئیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ آگا فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جو مطلب ہے باعث ہے اور زجر ہے وہ اس کے ساتھ کیسے تعلق پکڑے گا؟ کیونکہ یا وہ فعل خارج میں محقق ہونے سے پہلے تعلق ہے یا بعد میں ہے، اگر وہ فعل خارجی ابھی تک آیا ہی نہیں ہے، قبل تحقق ہے اس فعل خارجی کے، ٹھیک ہے، تو پھر کوئی موضوع ہی نہیں ہے، اس فعل کے انجام دینے سے پہلے کوئی چیز ہے ہی نہیں،
کہ اس کے اوپر احکام آ کر لاگو ہوں، کیونکہ موضوع کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کے اوپر حکم آئے۔ اس خارجی فعل سے پہلے تعلق کس پہ آئے، حکم کا تعلق کس پر آئے، کیونکہ موضوع نہیں ہے۔ لیکن اگر فرض کریں دوسری صورت میں کہ وہ فعل خارجی آ چکا ہے، اس کے بعد حکم آئے، تو یہ تحصیل حاصل ہے، یہ تحصیل حاصل ہے۔ آگا جان وَيُلَاحَظُ عَلَيْهِ، اس پر اشکال کیا گیا ہے، بعد تسلیم المقدمۃ الاولیٰ، پہلے مقدمے کو تسلیم کرنے کے بعد، بما قرر فی محلہ، جو اپنے محل میں تقریر ہوا ہے، کیا جی، من ان المتعلق للتکلیف لیس ہوا الہویت الخارجیہ، متعلق تکلیف ہویت خارجیہ نہیں ہے، وہ فعل خارجی۔ کیوں جی، کیوں جی، توجہ رکھنا، دلیل بڑی مہم ہے۔ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَن يَتَعَلَّقَ الْبَعْثُ وَالزَّجْرُ بِهَا، کیونکہ محال ہے کہ بعث اور زجر کا اس کے ساتھ ہویت خارجیہ کے ساتھ تعلق ہو۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ التعلق اما قبل تحقق یا فی الخارج و بعدہ، اس لیے کہ یہ تعلق جو ہے قبل تحقق ہویت خارجیہ ہے، اس خارجی فعل کے محقق ہونے سے پہلے ہے، او بعدہ، یا اس کے خارج میں محقق ہونے کے بعد ہے فعل کے۔ فعلی الاول، یعنی قبل التحقق، تحقق سے پہلے، فلا موضوع حتی یتعلق بالاحکام، تو پس موضوع نہیں ہے تاکہ احکام کا اس کے ساتھ تعلق ہو، بل مرجع ذالک الی تعلق الحکم بالعناوین، بلکہ اس کا مرجع یہ ہے کہ حکم کا تعلق عناوین ہے۔ وعلی الثانی، ثانی یعنی بعد الوجود، وہ فعل کو انجام دے چکا ہے، دینے کے بعد حکم آئے، یلزم تحصیل الحاصل و طلب الموجود، تو ثانی کی بنا پر لازم آتا ہے تحصیل حاصل اور طلب الموجود، موجود کو طلب کرنا ہے اور تحصیل حاصل ہے۔ اچھا جناب، آخری بات یہ ہے کہ اجتماع امر و نہی کے جواز کے قائل ہو جائیں یا امتناع کے قائل ہوں تو ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا، اس بحث کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا، توجہ فرمانا۔ اگر ہم اجتماع کے قائل ہو گئے تو اس نے جو عمل انجام دیا ہے اس نے اطاعت بھی کی ہے اور گناہ بھی کیا ہے، دونوں حکم ہیں اس میں۔ جب وہ نماز پڑھے گا غصبی جگہ پر تو اس نے اطاعت بھی کی ہے اور گناہ بھی کیا ہے، اطاعت بھی کی ہے اور گناہ بھی کیا ہے۔ کوئی حکم دوسرے حکم پر مقدم نہیں ہے، دونوں کام اس نے کیے ہیں، اس کو ثواب بھی ہے اور مطلب ہے گناہ بھی ہے۔ لیکن اگر ہم امتناع کے قائل ہو گئے تو پھر وہاں آگا جان کیا ہوگا، دونوں حکموں میں سے جو اہم ہے اس کو وہ مقدم کرے گا، اہم کو، ٹھیک ہے، اور وہ جو دوسرا ہے وہ حکم اس سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اہم و مہم کی بات ہے، قائل بالامتناع ہو گئے تو دو حکموں میں سے جو مقدم ہے وہ آگے آئے گا، اور وہ جو دوسرا حکم ہے وہ فعلیت سے انشائیہ میں تبدیل ہو جائے گا، توجہ رکھنا۔ ثمرۃ النزاع، ثمرہ نزاع، ان القائل بجواز الاجتماع یذهب الى حصول الامتثال والعصیان بعمل واحد، قائل بجواز اجتماع جو ہے نا، یذهب الى حصول الامتثال، اس نے امتثال کو کیا ہے، والعصیان، اور گناہ بھی کیا ہے، بعمل واحد، ایک ہی عمل کے ذریعے، فَهُوَ يَتَحَفَّظُ عَلَى كِلَا الْحُكْمَيْنِ، پس اس نے دونوں حکموں کو حفظ کیا ہے، بلا تقدیم احدہما علی الآخر، ان دو میں سے ایک کو دوسرے پر مقدم کیے بغیر۔ وَأَمَّا الْقَائِلُ بِالْامْتِنَاعِ، اما جو قائل بالامتناع ہے، فَهُوَ يُقَدَّمُ مِنَ الْحُكْمَيْنِ مَا هُوَ الْأَهَمُ، وہ دو حکموں میں کیا کرتا ہے جان، ایک کو مقدم کرتا ہے، ما هو الأهم، جو اہم ہے، فَرُبَمَا كَانَ الْأَهَمُ هُوَ الْوُجُوبُ، چہ بسا اہم جو ہوتا ہے وہ وجوب ہوتا ہے، فتکون حرمت الغصب انشائیہ، تو حرمت غصب جو ہے نا وہ انشائی ہو جاتی ہے، یعنی مرتبہ فعلیت اور تنجز تک نہیں پہنچتی، وہ انشائی ہو جاتی ہے۔ وربما ینقص، اور چہ بسا اس کا عکس ہو جاتا ہے، فیکون ترک اہم من الاتیان بالواجب، تو ترک کرنا اہم ہوتا ہے اتیان
واجب سے یہ ہماری بحث تھی اگا جان، اور یہ اس بحث کا خلاصہ تھا۔ موفق مید رہیں، سلامتیوں آپ بھائیوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔